فراز کی شاعری میں ایک محرومی اور عدم اطمینان کا احساس نمایاں ہے۔ تجزیہ کریں یا سیاسی سماجی ناہمواریوں کے احساس نے فراز کی شاعری میں ایک یاسیت، محرومی اور اداسی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ مثالوں سے تجزیہ کیجیے۔ احمد فراز اردو ادب کے جدید شاعروں میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سیاسی سماجی ناہمواریوں کو موضوع بنایا۔ اسی معاشرتی عدم توازن نے ان کے ہاں ایک محرومی اور یاسیت کو جنم دیا، اسی لیے وہ قدرے اداس اور عدم اطمینان کا شکار نظر آتے ہیں۔ گویا کہ زندگی کا حاصل مدعا نہیں مل پایا اور وہ خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے۔ شاعر سماج کا ایک حساس فرد ہوتا ہے۔ اس کی حساسیت جس قدر شدت اختیار کرتی جاتی ہے، وہ مقاصد کے حصول اور نتائج کی دستیابی کے معاملے میں اس قدر انتہا پر چلے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امید اور ناامیدی کے رجحانات کو واضح طور پر خود پر طاری کر لیتا ہے۔ کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا، کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا، کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو، اس شہر آرزو سے بھی باہر نکل چلو، اب دل کی رونقیں بھی کوئی دم ہیں دوستو۔ سیاسی اور سماجی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ معاشرتی ابتری کا دور تھا، جس کا اثر فراز کے دل و دماغ پر خوب نظر آتا ہے۔ شہر کی فضا جس قدر ماتمی ہے، فراز کا دل بھی اس قدر ماتم کنا ہے۔ حسرتیں ہیں جو دل ہی میں رہ گئی ہیں، جو دبی رہ گئی ہیں۔ ظلم و جبر کے ماحول میں انہیں خواہشات دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایک عام حقیقت ہے کہ انسان کی ذات سے وابستہ ماحول اس کے احساسات کو بری طرح متاثر کرتا ہے، جبکہ معاشرتی حوالے بھی قابل غور ہیں۔ اس عدم اطمینان اور دل آزاری کے ساتھ ایک بے یقینی کی کیفیت بھی ہے، جو فراز کے ہاں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ کس کو ہمارے حال سے نسبت ہے کیا کہیں، آنکھیں تو دشمن کی بھی پرنم ہیں دوستو۔ ان مصروں میں دل آزاری، اداسی کا پہلو کھل کر سامنے آتا ہے۔ بے یقینی، تنہائی اور بے قدری بھی واضح ہے۔ زمانہ جب آپ کے حالات اور فکر کا شعور نہیں رکھتا تو آپ رشتوں اور سماج سے خود کو کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں اور تنہائی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یوں محرومی اور عدم اعتماد کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے سوا ہمارے نہ ہونے کا غم کسے، اپنی تلاش میں تو ہم ہی ہم ہیں دوستو۔ فراز اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہاں یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ شعلہ تھا جو ہوا چاہتا تھا مگر بھڑک نہ سکا۔ فراز کے جذبات کی تشنا لبی اس شعر سے عیاں ہے۔ وہ ذہنی اور قلبی لحاظ سے زندگی اور سماج کے حال اور تیور سے آسودہ نہیں۔ کچھ نہ کر پانے کا یہی احساس انہیں بے بس کر دیتا ہے اور وہ محرومی اور یاست کے اندھے کنویں میں خود کو تصور کرتے ہیں۔